جو بھی شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر اس بات کا دعوے دار بنتا ہے کہ میں مسلم ہوں، یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی پھر اس شخص کو مختلف طرح کی آزمائشوں کے اندر ڈال دیتا ہے، مختلف طرح کے امتحانوں کے اندر ڈال دیتا ہے، مختلف طرح کی انسان کو پریشانیوں کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ڈالتا ہے، کیونکہ آزمائش ایمان لانے کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس کائنات کے اندر جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اس کو مختلف طرح سے آزمایا گیا، مختلف طرح کی ان پر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات ان کے اوپر آئیں۔ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں جب ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے، اس بات کو پرکھتا ہے کہ کون ہے جو ان پریشانیوں کے اندر ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہے کہ جو ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں کے اندر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور وہ ثابت قدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش صرف تنگی کے اندر نہیں آتی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تنگی یا پریشانی میں ڈال کر آزمائے۔ انسان کے اوپر آزمائش خوشحالی کی صورت میں بھی آتی ہے، مال و متاع، دولت کی فراوانی، آسائش، ہر طرح کی سہولیات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بھی انسان کو نوازتا ہے تو یہ سب چیزیں عطا کر کے بھی اللہ حقیقت میں ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، جب ہمیں کوئی فراوانی پہنچتی ہے، جب ہمیں مال و دولت کثرت سے ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ بھی حقیقت کے اندر ہماری آزمائش ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جامعہ ترمذی کے اندر ہے، اسی بات کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہماری دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی، لیکن وہ آزمائش کہ جو اللہ نے ہمیں تنگی میں ڈال کر کی تھی، وہ آزمائش جب اللہ نے ہمارے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف جب ہمارے اوپر آئیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، ہم ان آزمائشوں کے اندر تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہمارے اوپر فراوانیاں ہو گئیں، ہمارے اوپر مال و دولت جو دروازے تھے وہ کھول دیے گئے، ہمارے اوپر آسانیاں، ہمارے لیے آسائشیں، ہر طرح کی سہولتیں، ایک وہ وقت آیا کہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو گئیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ بھی ہماری ایک طرح سے آزمائش تھی۔ لیکن جس طرح ہم تنگی کے اندر، پریشانی کے اندر آزمائش میں پورا اترے، اس طرح ہم آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے، اس طرح ہم اللہ کی ان آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی تو ہم اس وقت اس طرح کامیاب نہ ہو سکے جس طرح ہم نے پریشانی کا سامنا کیا۔ اصل میں ایک انسانی فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح کی بنا دی ہے
کہ جب انسان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، خود بخود اس کا دھیان ایسی ذات کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کو کوئی دلاسا دے سکے، اس کو سہارا دے سکے. انسان کا آٹومیٹکلی ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اللہ میرے اوپر سے یہ تنگی دور کر دے، اللہ میرے اوپر سے اس مصیبت کو دور کر دے. انسان خود بخود اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. لیکن حقیقت کے اندر اصل پر آزمائش، اصل امتحان وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے، جب اللہ انسان کو غریب سے امیر بناتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو دولت سے نوازتا ہے. اور خاص کر ان لوگوں کی جو آزمائش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ جو نچلے طبقے سے اوپر والے طبقے میں آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کو اپنی اوقات یاد ہے یا وہ اوقات بھول گئے. حقیقت کے اندر یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ وقت کہ جب تمہارے اوپر تنگیاں تھی، جب تمہارے اوپر پریشانیاں تھی، جب تمہیں آسانی کے ساتھ 2-3 وقت کی عزت کے ساتھ روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، تمہارا وہ وقت اب تمہیں یاد ہے یا نہیں یاد؟ اس وقت تو تم اللہ کو یاد کر ہی لیتے تھے، اس وقت تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو ہی جاتے تھے، اس وقت تو تمہیں اللہ یاد آ ہی جاتا تھا. لیکن اب وہ وقت ہے کہ جب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کر دی، تمہارے مال و دولت دے دیا، تمہارے لیے آسائشیں پیدا کر دی، اب پتہ چلے گا کہ اب تم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو، کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہو، کتنا اس مال کا حق ادا کرتے ہو کہ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل جو آزمائش ہوتی ہے، اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، جس طرح میں نے جامعہ ترمذی کی صحابہ اکرام کی کیفیت بیان کی کہ اصل امتحان انسان کا آسانی کے اندر ہوتا ہے، اصل آزمائش انسان کے اوپر تب ہوتی ہے کہ جب انسان کے لیے ہر طرح کی آسائش موجود ہو، فراوانی ہو، اس کے پاس اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، بینک بیلنس جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، ہر سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے. اب اصل آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اب اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا تم کس طرح استعمال کرتے ہو. یہاں سے تمہاری آزمائش اصل میں شروع ہوتی ہے. جب تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کو تم نے اپنی محنت، اپنا فن، اس کا نتیجہ سمجھ لیا کہ یہ مال مجھے میرے فن کی دولت پہ ملا ہے، یہ مال مجھے میری مہارت کی دولت پر ملا ہے، یہ مال مجھے میری اپنی جو میری تربیت کی گئی یا مجھے جو کام آتا تھا یا جو مجھے فن تھا اس کی بدولت یہ مجھے مال ملا ہے. اگر انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جائیں تو پھر یقیناً انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. جب انسان حقیقت کے اندر اس مال کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اسی کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی
مال کو خرچ کرنے کا قرآن کریم کے اندر تقاضا کیا، مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صیغہ استعمال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہیں کم کہیں ہم، کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تم نے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ایک تربیت ہے کہ اس مال کو تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے فن کی دولت میں، فن کی بدولت مجھے ملا، میری مہارت کی بدولت مجھے ملا، یہ مال یہ دولت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو یہ حقیقت میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، یہ تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا ایک امتحان ہے کہ تم اس امتحان میں کتنا کامیاب ہوتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں اچھی سواری دی ہے تو یہ سواری تم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم کتنا اس سواری کے ذریعے اللہ کے دین کا کام کرتے ہو، اللہ کے دین کے راستے کے اندر کتنا نکلتے ہو، اور امیر کی اطاعت کرتے ہوئے پروگرامات کے اندر کتنا شریک ہوتے ہو، اپنی سواری کا اچھے کاموں کے اندر کتنا استعمال کرتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں آسانیاں ملتی ہیں، لیکن ہم شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ آسانیاں حقیقت میں ہماری آزمائش ہیں، یہ مال و دولت ہماری آزمائش ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں اولاد دے کر بھی آزما رہا ہے، نہ دے کر جس کو آزماتا ہے، میں نے بتایا کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ جن کو اولاد نہیں ملتی وہ اللہ سے خود بخود دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اولاد دے دے، اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر دے۔ اصل امتحان ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں اللہ اولاد جیسی نعمت نواز دیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، پھر وہ کہاں تک اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، وہ کہاں تک اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین کے امور ہے وہ سکھاتے ہیں، کہاں تک وہ دین اسلام کے احکام انہیں سکھاتے ہیں۔ اصل امتحان ہمارا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں اولاد دی، ہمیں مال دیا، ہمیں جو ہے صاحب ثروت بنایا، ہماری آزمائشیں اصل یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش، مال و دولت ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے آسانیاں ہماری آزمائش، اور ان آزمائشوں کے اندر ہم کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں، تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں اور طریقے بدل کر آتی ہیں، اور اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ثابت قدمی دکھانی ہے، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس بات کا گمان کر چکے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دے گا، جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم نے پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں دیکھی، تم نے پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں سنی۔ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی آتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ نے انہیں تنگی دے کر بھی آزمایا، اللہ نے انہیں تکالیف دے کر بھی آزمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ان کو آزمایا کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہاں تک اللہ نے ان کو آزمایا کہ ان کے ساتھ اور جو رسول ان کے پاس بھیجا گیا تھا وہ رسول خود اور اس رسول کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کب ہماری مدد کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام اس خوبصورت انداز کے ساتھ کیا کہ انسان کے دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ جو آزمائش تمہارے اوپر آئی ہے، چاہے وہ تنگی کی صورت میں آئی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر آئی ہے، وہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور تمہاری اس آزمائش کے اندر مدد فرمائے گا۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، پریشان نہ ہونا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی دکھانا، اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، دین سے دور نہ ہونا، دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو یاد رکھنا، خبردار ہو جاؤ، اپنے ان دعووں میں پورا اترنے کی کوشش کرنا۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے، اللہ کی مدد ذرا بھی دور نہیں ہے۔ اصل میں آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کا، ایک ایمان والے بندے کا، صحیح بخاری کے اندر
ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے بندے کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہے ایک ایمان والے بندے کے اوپر کہ ایمان والا بندہ اصل میں جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ دونوں طرح سے ہی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، دونوں طرح اس کے لیے بہتری اور بھلائی ہوتی ہے. ایک وہ طریقہ آپ نے فرمایا ان اصابتہ ضراء، اگر ایمان والے بندے کے اوپر جب کوئی تنگی آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب تکلیف کے اندر اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس تکلیف کے اندر فصبر، اس پر صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صبر کرنا، اس کی ثابت قدمی دکھانا، اس کا اس آزمائش کے اندر پورا اترنے کی کوشش کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر پر بھی اجر دیتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دوسری طرف ایمان والے بندے کے اوپر جب کوئی آسانی ہوتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ، اگر کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے، کوئی آسانی پہنچتی ہے، اللہ مال و دولت عطا کر دیتا ہے، اللہ کوئی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تو اصل میں جو صاحب ایمان شخص ہوتا ہے تو وہ اس خوشی کے اندر بھی اللہ کو نہیں بھولتا. وہ اس خوشی کے اندر بھی، اس مال و دولت کے مل جانے کے بعد، اولاد مل جانے کے بعد، آسانیاں مل جانے کے بعد بھی فَشَكَرَ، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھکتا وہ شخص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تب بھی اس کے لیے اس کے اندر بہتری ہے، اللہ پھر اس کو نیکیوں سے نواز دیتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے جو ہے اس کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اور اصل میں آپ دیکھیں کہ جو سونا ہوتا ہے، یہ سونا یوں ہی جو ہے وہ کندن نہیں بنتا، یہ بڑے مراحل سے گزرتا ہے، بڑی اس کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں. یہ جو ہے اس کو تپایا جاتا ہے، اس کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کو شدید ترین اس ٹمپریچر سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کر یہ سونا ایک کندن کی شکل اختیار کرتا ہے. یہی ایک مثال ایک مومن کی ہے، ایک مسلم بندے کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، لیکن اس کو آزمانے کے بعد، اس کے اوپر آزمائشیں، اس کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف ڈالنے کے بعد اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے تقوی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور اللہ ہمیں ان پریشانیوں، ان مصیبتوں میں ڈال کر ہمارے گناہ، اصل حکمت جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اصل حکمت اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی جو سزا ہے وہ آزمائشوں کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے رہا ہوتا ہے، تاکہ یہ ایمان والا بندہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، آخرت میں جنت اس کو مل جائے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. لہذا اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش کے اندر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.